الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولاد. قال اللہ تبارک وتعالی بالکلام المجید والفرقان الحمید من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. رسول برکت کے لیے صرف ایک بار درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اسٹیج کی زینت انتہائی شفقتوں اور محبتوں والی شخصیت برادر مکرم و محتشم سرپرست اعلیٰ آستانہ عالیہ شاہ ہمدانی چشتی صابری آستانہ عالیہ فریدیہ غوثیہ صابریہ خواجہ ٹاؤن دینا حضرت خواجہ سرور شاہ ہمدانی دامت برکاتہ القدسیہ، دیگر میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، السلام علیکم. الحمدللہ آج ہم ہر ہفتے کی طرح پیر طریقت خادم شریعت صاحبزادہ جناب ڈاکٹر محمد ثقلین شاہ ہمدانی چشتی صابری دامت برکاتہ القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ فریدیہ غوثیہ صابریہ خواجہ ٹاؤن دینا کی زیر سرپرستی مجلس نور سجائے بیٹھے ہیں. ہم یہ مجلس کیوں سجاتے ہیں؟ بزم طیبہ کو سجاتے ہیں. اس سوال کا جواب ان دو اشعار میں میرے مرشد کامل مجاہد اسلام حضرت حافظ پیر سید ظہور علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بزم طیبہ کو سجاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، مل کے انصار یہ گاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں. اور ہم یہ مجلس ہم سجاتے ہیں، یہ جو مجلس سجاتے ہیں نا، ہم سجاتے ہیں دل و دیدار کی راہیں اقدس، دیکھیے ہم کو بلاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں. ہم نظر کی راہ آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں اور دل بچھائے بیٹھے ہیں. ہم سجاتے ہیں دل و دیدار کی راہیں اقدس، دیکھیے ہم کو بلاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں. اور دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے دے، شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہوئے، شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہوئے. دوستان زیبتار انتہائی مختصر آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے چند لفظوں میں فیصلہ ارشاد فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے رسول کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے میرے رسول کی غلامی کی اسی نے اللہ کی غلامی کی. جو میرے رسول کا نوکر بن گیا وہی اللہ کا نوکر بن گیا. جو رسول والا ہو گیا وہی اللہ والا ہو گیا. جو رسول کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہی اللہ کریم کی بارگاہ میں فیضیاب ہو گیا. جو رسول کی تعلیمات کو اپنا کر زندگی گزارنے لگ گیا اسی نے اللہ کی بندگی کی راہوں کو پا لیا. رسول کی تعلیمات میں سے صرف ایک حدیث میں عرض کروں گا تو میرا وقت ختم ہو جائے گا. حضرت انس سے مروی حدیث ہے. کون حضرت انس؟ وہ خوش نصیب جب 10 سال کے تھے تو ان کی ماں ام سلیم آقا کریم علیہ السلام کی
بارگاہ میں لائیں اور پیش کیا کہ حضور یہ میرا انس حاضر ایسے قدموں میں جگہ دیجیے۔ حضرت 10 سال رہے رسول خدا کی خدمت میں۔ عرض فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا میرے آقا کریم نے مجھے کہا وہ انس یہ کیوں کیا ہے، انس یہ کیسے کیا۔ انتہائی شفقت۔ فرماتے ہیں ایک دن مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اس طرح رسول خدا نے انگلی مبارک کی اور فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، پھر انگلی کا اشارہ اپنے دل کی طرف فرمایا۔ اگر تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہیں ہے، تو اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہیں ہے، کسی کے لیے میل نہیں ہے، تو کسی کا نقصان نہیں چاہتا ہے، تو کسی کی بدخواہی نہیں کرتا ہے، تو سن تو اسی طرح زندگی گزارتا چلا جا۔ یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی وہ جنت میں کل میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں کل میرے ساتھ ہوگا۔ دوستان زیرکار، میرے کریم آقا کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے دل میں اپنے تو اپنے غیروں کے لیے بھی نفرت کے جذبات، اپنے تو دیے دعائیں پتھر کھا کر صبر و رضا کے پیکر میں جامع خدا نے ایسا دل بھر کس سانچے میں جامع خدا نے قریش مکہ پتھر برساتے رہے، میرے کریم آقا دعائیں دیتے رہے، طائف کے بازار میں مکہ کی گلیوں میں آقا کریم پر صرف اس لیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہ آپ انہیں نیکی کی راہ دکھاتے تھے، اللہ کی راہ دکھاتے تھے۔